وضو کی نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں۔ 5 وقت کی نماز بغیر خطبہ کے بغیر تقریر کے ہو جائے گی، مگر جمعہ کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ آدمی کا دل دماغ اڑتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے چٹیل میدان کے پتے کی طرح، تو اس کو مرتے دم تک کنٹرول میں اور نیوجیت رکھنے کے لیے ہر جمعہ کے دن واعظ سنانا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، اب لگا کہ نہیں صوفہ گدا کچھ نہیں، بس سجدہ چاہیے، عبادت چاہیے، ایک مصلی گھر میں رہے کافی ہے۔ لیکن آپ گونڈوں کے پاس بیٹھے کل 4 بجے چائے پینے کے لیے، بولا بھائی مولانا مولوی کی بات، آخرت جنت کی بات، دنیا پہلے ہے، ابھی دیکھو گھر مکان دکان یہ کرو، وہ سب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ مولوی صاحب جنت کی تھیوری لے کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا آسمان پہ اڑ رہی ہے اور یہ آخرت کی بات لے کے بیٹھا ہے۔ جو پانی پڑا تھا نصیحت کا، آدھا پانی وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بال بچوں کے بیچ رہے، بال بچوں نے کہا کہ بس مولانا صاحب کی بات سنیں اور مصلی 5 وقت لے کے اب آپ چلے کھیت میں، کھلیان میں، سفر میں، مسجد میں، پھر کھائیں گے کیا؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آدھا پانی بال بچوں کی بات سن کے اتر گیا نصیحت کا، آدھا پانی چور قسم کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اتر گیا، تو اس کے بعد پھر بندہ پکا دنیا دار ہونے لگتا ہے۔ تو اس جمعہ کو سنا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو نوچنے کا نہیں، دینے کا۔ اللہ تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے، گندی باتوں سے، سرکشی سے، بغاوت سے۔ اس کو میں نے سنا، اب کہا نہیں، اب میں مغرور نہیں بنوں گا، عاجز و خاکسار بنوں گا۔ سنیچر کے دن تھوڑا سا پانی اترا، اتوار کے دن اور تھوڑا اترا، سوموار پیر کے دن اور اترا، منگل کے دن تھوڑا اور اترا، بدھ کے دن دوستوں کے ساتھ رہا اور جمعہ کی تقریر کا پانی اترا، جمعرات کو تھوڑا پانی اور اترا۔ جمعہ کے دن مکمل اترنے والا تھا، دل مرنے والا تھا کہ اگلے جمعہ کو پھر خطبہ جمعہ کا پانی، نصیحت کا پانی چڑھا دیا گیا تاکہ دل مرنے سے بچ جائے۔ جب کھیت میں پانی نہیں پڑتا ہے تو کھیت جل جاتا ہے، فصل پیدا کرنے کے لائق وہ کھیت نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر نصیحت کا پانی نہیں پڑے تو یہ دل کا کھیت مر جاتا ہے۔ بے شک تو شریعت نے اہتمام کیا کہ کمپلسریلی، لازمی طور پر ہر جمعہ کے دن 5 منٹ کا صحیح مگر واعظ ہونا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے۔ وہ خطبہ جمعہ کے کنڈیشن مشروط ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگوں کا دل زندہ رہے۔ ہفتے میں نصیحت سنے نہ سنے، کم سے کم جمعہ کے دن ضرور سنے۔ اور شریعت کا اہتمام ہے کہ جہاں گیدرنگ ہو، جہاں مجمع ہو، وہاں واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، زندگی کے سنوارنے والی بات ہونی چاہیے۔ جیسے جمعہ کے دن خطبہ شرط ہے، عیدین کا خطبہ واجب ہے، کمپلسری ہے، اگرچہ بغیر خطبے کے عیدین کی نماز ہو جائے گی مگر بے برکت ہوگی، ایک واجب کا ترک ہوگا۔ اور واجب ہے عیدین کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اس لیے شارٹ خطبہ، نماز لمبی، اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے اس لیے نماز شارٹ ہو مگر خطبہ لمبا ہو، تاکہ ایک دن عیدین میں ایک خطبہ سنے، سال کے 360 دن دل کو زندہ رکھنے کے لیے وہ خطبہ کافی ہو جائے۔ اب یہ چونکہ عیدین میں بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور نکاح کی محفل میں بھی خطبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یعنی تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شادی خوشی کا موقع ہے لیکن تینوں آیات خوف کی تلاوت حضور نے کی۔ یہ خطبہ چونکہ سنت ہے اور سرکار نے یہ خطبہ پڑھا اور 1400 سال سے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی بیاہ میں اکثر لوگوں کے بھٹکنے کا چانس رہتا ہے۔ جی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے مصطفیٰ نے 3 آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا موقع چاہے خوشی کا ہو مگر بھٹکنے مت مانا، مسلمان بن کے رہنا، چاہے بیٹا کا جنازہ نکلے تو بھی نماز نہ چھوٹے، اور چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز نہ چھوٹے۔ سنت اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کسی کافر کی مجال نہیں کہ مجھے دنیا میں ذلیل کر پائے۔ دنیا کی سلطنت بھی میری ہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت بھی میری۔ کیا بات ہے حضرت، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح
ہو قلم تیرے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس قدر شاندار انتظام فرمایا. وہ تو ایک 5 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی اگر میں کھول کے بیان کروں. قرآن شریف میں کہاں کہا گیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو, اس پہ غور کرو, اس پہ غور کرو, اس کو سوچو. آج دماغ ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے, چونکہ حضور نے فرما دیا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. تنزع